الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، ماں بہنوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اللہ پاک نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ دنیا کے اندر اس لیے اللہ پاک نے ہمیں نہیں بھیجا ہے کہ ہم دنیا کی تیاری کریں، دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو جانور بھی اپنی دنیا کی تیاری کر رہے ہیں، جانوروں کے بھی گھر ہیں، کسی کا کوئی غار ہے، کسی کا کوئی بل ہے، کسی کا کوئی گھونسلہ ہے، کوئی جھونپڑی ہے۔ جانور بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ دنیا کی جو ضروریات ہیں وہ جانور بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اگر جو چیزیں جانور ہی استعمال کر رہے ہیں، جانور جس طرح اپنی دنیا بنا رہے ہیں، جانوروں کی اور کوئی فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، اگر ہم بھی اسی طرح جانوروں کی طرح رہیں، جانوروں کی طرح اپنی ضروریات کو یہاں پوری کریں، آخرت کو اپنے سامنے نہ رکھیں، آخرت کی تیاری نہ کریں، پھر ہمیں اور ان جانوروں میں کیا فرق رہے گا؟ دیکھیں، ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے، تمام مخلوق میں افضل ترین مخلوق یہ انسان ہے۔ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے کہ دنیا میں اپنی ضروریات کو ضروریات کے درجے پہ رکھ کے اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی آخرت کو سامنے رکھیں۔ آج ایک ایسی نصیحت آموز واقعہ سناتا ہوں جس سے انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا اور یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعی اللہ پاک نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور ان اللہ والوں نے دنیا میں رہتے ہوئے کیسے اپنی آخرت کی فکر کی، آخرت کی تیاری کی۔ چنانچہ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ کسی سفر کے لیے نکلے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سامان اور خیمہ وغیرہ پہلے سے آگے نہیں بھجوایا تھا۔ منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے خیمے میں جو اس نے پہلے سے بھجوا رکھا تھا وہ چلا گیا، اور اسی طرح سلیمان کے لیے جو خیمہ نصب کیا گیا تھا وہ اپنے خیمے میں چلے گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہیں نظر نہ آئے تو سلیمان نے کہا کہ انہیں تلاش کرو، غالباً انہوں نے کوئی خیمہ نہیں بھجوایا تھا۔ تلاش کیا گیا تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے بیٹے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں۔ سلیمان کو اطلاع کی گئی، آپ کو بلایا گیا اور دریافت کیا گیا، اے ابو حفص کیوں رو رہے تھے؟ اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیں۔ فرمایا، امیر المومنین، رونے کا سبب یہ ہوا کہ مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا۔ دیکھیے، میں نے گھر سے کوئی چیز نہیں بھیجی تھی، مجھے یہاں کچھ نہیں ملا، اسی طرح قیامت میں بھی جس نے جو چیز آگے بھیجی ہوگی وہی اسے ملے گی، اور جس نے کوئی چیز نہیں بھیجی ہوگی وہ پریشان ہوگا۔
اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اپنے آگے کچھ بھیجو، جہاں تجھے جانا ہے وہاں کچھ بھیجو، کچھ اعمال بھیجو، بھیجے گا تو وہاں خوش ہوگا۔ جیسے ان لوگوں نے اپنے لیے پہلے بھیجا تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کچھ نہیں بھیجے گا آخرت میں جانے کے بعد پریشان ہوگا۔ جیسے کہ عمر رحمت اللہ علیہ نے پہلے کچھ نہیں بھیجا، یہاں پہنچنے کے بعد پریشان ہو گیا۔ اسی طرح اگر کچھ آگے اعمال نہیں بھیجیں گے، وہاں جانے کے بعد بہت پریشان ہوں گے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہاں افسوس کرے گا کاش کہ میں یہاں کے لیے کچھ بھیج دیتا، لیکن وہاں جانے کے بعد اس افسوس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ افسوس کا فائدہ ابھی ہوگا، آج ہوگا، دنیا میں ہوگا۔ دنیا میں ہم یہی افسوس کریں کہ میری عمر گزر گئی، میری جوانی گزر گئی، میرے دن گزر گئے، میری راتیں گزر گئی۔ اب جتنے باقی ہیں ان کو تو میں قیمتی بناؤں، ان کو تو میں ضائع نہ کروں۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ الوقت اثمن من الذهب، یہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ خدا را اس وقت کی قدر کریں، یہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، وقت کا قافلہ جا رہا ہے۔ آج کا دن گیا، یہ دن قیامت تک نہیں آئے گا۔ آج کی رات گئی، یہ رات قیامت تک نہیں آئے گی۔ خدا را وقتوں کو قیمتی بنائیں، اعمال میں اپنی زندگی گزاریں، سے اللہ پاک راضی ہوگا اور دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔